کراچی کے عوام نے الحمدللہ علیہ سنت ویلفیئر ٹرسٹ پر اعتماد کیا۔ ہمارے بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ ٹرک وہاں امداد کے لیے پہنچے، گھروں کا قیام ہوا اور آج یہاں پر ایک خیمہ بستی کا افتتاح حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ہاتھوں ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کراچی کی عوام کا اہل سنت کے ساتھ ایک اعتماد کا جو رشتہ ہے، اسی کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ مزید آگے جائے گا۔ میں اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم، خصوصاً پروفیسر شیخ الرحمان صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت اور کاوش کو قبول فرمائے۔ اب اس پر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے غازی اسلام حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا اہم اور تاریخی کام اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہوا ہے۔ یہاں جب سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کی صورت میں جو صورتحال بنی تھی، بالخصوص سندھ کی اور پنجاب کی، یوں لگ رہا تھا پتہ نہیں یہ لوگ اب کیسے اپنے اپنے گھروں تک جائیں گے۔ تمام وہ ویلفیئرز جو حقیقی کام کرتی رہی، انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ بالخصوص مذہبی لوگوں نے اپنے اس کردار کو خوب نبھایا۔ وہیں پر ایک خوبصورت نام اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ نے بھی اس کام میں حصہ لیا۔ شروع میں ہم سوچ رہے تھے یہ کام کیسے ممکن ہوگا، لیکن دوستوں کی محنت، انتھک محنت اور پرخلوص جذبے کے تحت جب یہاں مرکز اہل سنت سے سینکڑوں گاڑیاں نکلنی شروع ہوئی اور آبادیوں کے اندر پہنچی، تو یہ محسوس ہوا کہ ساتھیوں کی محنت کا بہرحال اثر نکلا اور وہاں لوگوں کو باقاعدگی کے ساتھ ریلیف ملا، اور وہ علاقے جہاں کوئی پہنچ نہیں پاتا تھا وہاں تک پہنچے۔ سب سے پہلے خیمہ بستیوں کا آغاز بھی یہاں اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ نے ہی کیا تھا اور لوگوں کو خیمہ بستیاں بنا کر دی۔ اس خیمہ بستیوں کے ساتھ ایک مسجد یعنی جائے نماز اور ایک مکتب بھی قائم کیا۔ یہ بھی ایک کام اہل سنت ویلفیئر کا ہی خاصہ تھا کہ انہوں نے کیا۔ اس وقت چونکہ ماحول اور موسم دونوں بدل گئے اور محنت کرنے والے اور وہاں پہنچنے والے لوگوں میں اکثریت تھک چکی ہے اور وہ مسلسل محنت کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ الحمدللہ مولانا سیف الرحمان عباسی صاحب کی قیادت میں اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ رکی بھی نہیں اور تھکی بھی نہیں، مسلسل پے در پے سفر ان کے جاری ہیں اور اب تک ان علاقوں میں یہ پہنچ رہے ہیں جن علاقوں میں کوئی اور نہیں پہنچ سکا، اور بلا تفریق انہوں نے وہاں خدمت کی، ہر مذہب ہر مسلک کو، اور انہوں نے اس بات پر عمل کیا کہ پہلے ڈوبنے والے کو اور گرنے والے کو اور بے گھر کو بچائیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے تو کون ہے، پہلے انسانیت کی خدمت کریں گے۔ اس پر پورا ہماری ہدایات کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ جب سردی کا موسم آیا ہم نے وہاں کے وزٹ کروائے اپنے ٹیموں سے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں کمبل اور اس کے ساتھ ساتھ بستر اور گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، تو ہم نے پھر کمبل اور بستر اور گرم کپڑوں کا اہتمام وہاں پر کیا۔ پھر واپسی پہ لوگوں نے بتایا کہ آپ نے جو خیمے وہاں لگائے تھے وہ کپڑے کے خیمے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سردی میں لوگ پریشان ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ساتھیوں نے وہاں گھوم کر ایک خوبصورت قسم کے گھر بنانے کی کوشش کی جو بن بھی سکے اور خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، تو ہر آدمی اس کو جو ہے وہ بنا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے چونکہ یہ 22 جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کی 22 تاریخ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے یوم وفات ہے، اس حوالے سے صدیق اکبر ماڈل ویلیج کے نام سے ایک بستی قائم کرنے کا ارادہ کیا، اور ایک مکان کمرہ نما جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، اسے اس طرح سے بنایا گیا کہ اس میں ایک کمرہ لگتا ہے، اس کے دائیں بائیں
اوپر نیچے اوپر خوبصورت چھت اور نیچے اس کی خوبصورت دیواریں اور اندر کھجور کے پتوں سے اسے ڈھانپا گیا اور اس کے ساتھ اسے جو ہے وہ مٹی لگا کر اسے کمرے کی طرح گھر کی طرح بنایا جائے گا جس سے ہوا اور جس سے سردی اندر داخل نہیں ہوگی اور اگر بارش ہو جائے گی تو اوپر کا پانی بھی نہیں آئے گا۔ اگر ایک گھر پر ہم تعمیر کریں تو 5 لاکھ روپیہ ایک گھر پر لگ رہا تھا جو کسی کو معمولی سا گھر بنا کر دیں اور جلدی سے بنے ممکن نہیں تھا، تو ہم نے ان کی سہولت کے لیے بھی اور وہ حضرات جن نے شروع دن سے ہمارے ساتھ محبت اور اعتماد کا اظہار کیا اور اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ ان کی وجہ سے ملک بھر کے لوگوں کی ایک پہچان بنی اور امانت اور دیانت کا ایک خوبصورت سفر شروع کیا۔ اس خوبصورت سفر میں ایسا ایک کمرہ ہر کوئی بنوا سکے وہ صرف 40,000 میں تیار ہو رہا ہے۔ میری یہ درخواست ہوگی ان حضرات سے جو یہ گھر نما کمرہ بنا کر دے سکتے ہیں، وہ 40,000 روپے میں اس کا خرچہ ہے، وہ خود آئیں ہمارے سامنے میٹیریل لیں، اس کو وہاں بنائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک بستی کا قاضی آباد میں افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اس میں اور اس کے ساتھ خیرپور ناتھن میں آپ حضرات جتنے اس میں حصہ ملائیں گے یہ بستی اتنی خوبصورت بنے گی۔ اس میں بھی ہم ایک مسجد اور ایک مکتب بھی انشاءاللہ العزیز رکھیں گے جس میں وہاں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور نماز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ 40,000 روپے ایک آدمی ایک رہائش بھی بنوا سکتا ہے اور ایک آدمی کئی رہائشیں بھی بنوا سکتا ہے اور اس کو خوبصورت گھر کی طور پر لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ اور میرے لیے جھونپڑی ہے، لیکن جن کے لیے یہ بنائی جا رہی ہے ان کے لیے یہ جھونپڑی نہیں، ان کے لیے تو بڑا محل ہے اور بڑا گھر ہے۔ جو اس خیمے سے نکل کر سردی کے موسم میں اس میں آئیں گے وہ بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کریں گے، لہٰذا اس میں آپ بھرپور حصہ لیں۔ ہمارے ویلفیئر ٹرسٹ کے دوستوں نے اس پر مزید جو ہے وہ لوگوں کی آسانی کرنے کے لیے، میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ 5,000 کی ایک رسید بنائیں، لیکن انہوں نے 1,000 کی یہ رسید بنائی تاکہ ہر گھر کا ہر فرد اس میں حصہ لے سکے اور 1,000 کا یہ ٹوکن لے کر اس کار خیر میں وہ حصہ ملائے انشاءاللہ عزیز۔ ایک تو یوم صدیق اکبر کے حوالے سے صدیق اکبر ویلیج ایک خوبصورت تحفہ بھی ہے اور عوام کے لیے یہ خدمت بھی ہے اور ایک نظریاتی کام بھی ہے اور میرے آپ کے جذبات کی عکاسی بھی ہے۔ میں امید رکھوں گا جس طرح پہلے آپ حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ہمارے ویلفیئر ٹرسٹ کو مضبوط اور مستحکم کیا اور ویلفیئر ٹرسٹ کے ان نوجوانوں نے اپنے صبح و شام کو اور اپنے کام کاج کو ایک طرف رکھ کر بھرپور محنت کی اور وہ کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز اس کام میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، لوگ اعتماد کریں گے اور محبت اور اعتماد کا مظہر وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر ان تمام دوستوں کا اور ساتھیوں کا جو تعاون کر رہے ہیں، مولانا سیف الرحمان صاحب کے ساتھ جتنی ٹیم ہے، وہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ ورکر ہیں ہمارے اور بہت سے دوست یہاں کھڑے ہیں جن کے نام لینا مناسب نہیں، ان سب نے جو کار خیر میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس خدمت کے شعبے میں ہمیں اور آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا انت عز جارک وجل ثناؤک۔ لا الہ الا انت اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ اس خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو اس خدمت میں برکات عطا فرما، جو لوگ محنت کریں ان کی محنت کو قبول فرما۔ ہم سب کو الہ العالمین یا رب العالمین ہمیشہ اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین اسلام کے پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرف سے